سوال یہ ہے کہ عمران خان کب جیل سے باہر آئیں گے؟ جواب یہ ہے کہ عمران خان اب جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ عمران خان تب جیل سے باہر آئیں گے جب نواز شریف چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالیں۔ دراصل پاکستان تحریک انصاف نے ان ضمنی انتخابات سے قبل ایک ایسا ماحول بنایا جس میں کوئی بتا رہا تھا کہ 16 اپریل کو عمران خان رہا ہو جائیں گے، کوئی کہہ رہا تھا اپریل کے آخر میں رہا ہو جائیں گے، کوئی کہہ رہا تھا اپریل کے شروع میں رہا ہو جائیں گے، اور اب اسے اپنے بل بوتے پر ووٹر سپورٹر کو باہر نکالنا تھا۔ تو اس کے لیے یہ سارا پروپیگنڈا ہو رہا تھا۔ کہیں سوال یہ ہے کہ عمران خان کب جیل سے باہر آئیں گے؟ جواب یہ ہے کہ عمران خان اب جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ عمران خان تب جیل سے باہر آئیں گے جب نواز شریف چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالیں۔ ہے نا عجیب بات؟ دراصل پاکستان تحریک انصاف نے ان ضمنی انتخابات سے قبل ایک ایسا ماحول بنایا جس میں کوئی بتا رہا تھا کہ 16 اپریل کو عمران خان رہا ہو جائیں گے، کوئی کہہ رہا تھا اپریل کے آخر میں رہا ہو جائیں گے، کوئی کہہ رہا تھا اپریل کے شروع میں رہا ہو جائیں گے۔ اس سب کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز سپورٹرز کو چارج کیا جائے، اور ایک ایسی صورتحال میں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملنے والی سپورٹ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے اور اب اسے اپنے بل بوتے پر ووٹر سپورٹر کو باہر نکالنا تھا، تو اس کے لیے یہ سارا پروپیگنڈا ہو رہا تھا۔ کہیں گوہر علی خان کچھ بات کر رہے تھے، کہیں عمر ایوب کو بات کر رہے تھے، کہیں پر جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب کوئی بات سامنے لے کے آ جاتے تھے اور لوگوں کو یہ ہوپ دلا رہے تھے کہ عمران خان بہت جلد ان کے درمیان ہوں گے، اور اس کا سبب یہ تھا وہ چاہتے تھے کہ لوگ اس سے انرجائز ہو جائیں اس بات سے اور موٹیویٹ ہو کر وہ باہر نکلیں اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کریں۔ لیکن ضمنی انتخابات کے رزلٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی جو اکڑ تھی وہ توڑ کر رکھی ہے، اور اس وقت وہ ایک سدھائے ہوئے ریچھ کی طرح مداری کے اشاروں پر ناچ رہی ہے۔ یہی نہیں ہے بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خود بشریٰ بی بی بھی اشاروں کی زبان سمجھنے لگی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد وہ یا تو علاج کی غرض سے بیرون ملک چلی جائیں گی، یا پھر عمران خان کی عدم موجودگی میں ان کی ضمانت کے بعد پارٹی کی جو کمان ہے وہ بشریٰ بی بی کو دے دی جائے گی، کیونکہ کچھ اس قسم کی چیزیں پہلے بھی ہو رہی تھیں، لیکن ضمنی انتخابات کے بعد تو اب اس میں بہت زیادہ تیزی آتی نظر آ رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جس نے پشاور سے اپنی میس موومنٹ کا عوامی کیمپین کا آغاز کیا تھا دھاندلی کے خلاف، اور یہ سمجھتی تھی کہ عوام کو وہ موٹیویٹ کر سکتی ہے، سڑکوں پر لا سکتی ہے، ویسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ پشاور کا شو انتہائی ناکام شو ثابت ہوا، اور اس کے بعد اب تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ سندھ میں سے پی ٹی آئی نے کب جلسے کرنے ہیں، پنجاب میں کب کرنے ہیں، کے پی آئی میں کب کرنے ہیں، اور پھر کب اس میں اسلام آباد ایک اور لانگ مارچ کر کے دھرنا دینا ہے۔ یہ تمام چیزیں، تمام باتیں اس وقت ایک زیرو سم گیم نظر آ رہی ہیں، اور اس کانٹیکس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا جتنا اثر و رسوخ تھا، جو پاپولیرٹی تھی وہ کم ہوئی ہے، اور یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ کیا ضمنی انتخابات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت کے غبارے میں جو ہوا بھری ہوئی تھی وہ نکل گئی ہے اور یہ غبارہ اب ٹھس ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ اکثر و بیشتر گفتگو سنتے نظر آتے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا مینیفیسٹیشن گزشتہ روز کراچی میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے بات چیت کے دوران نظر آیا، جب عارف حبیب صاحب جو کہ ریناؤنڈ بزنس مین ہیں اور بہت توانا آواز ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر پرائم منسٹر سے جب یہ کہا کہ آپ کو 2 کام اور کرنے ہیں، اور پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ تجارت کو بحال کرنا ہے، تو اس پر ہمیں کچھ تالیاں بجتی سنائی دیں بیک گراؤنڈ پر۔ لیکن جب دوسری بات انہوں نے کی کہ دوسرا یہ ہے کہ آپ اڈیالہ جیل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی رابطہ کریں، تو کسی ایک بزنس مین نے
یہ تکلیف نہیں کی کہ اس کے اوپر بھی تالیاں بجا کر وہ اس بات کو ثابت کر سکیں کہ عمران خان اب بھی ان میں اور پبلک کمیونٹی میں بہت زیادہ پاپولر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت 9 مئی ہو گیا تھا اور اس کا پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی تھی، تو تب یہی عارف ادیب صاحب، یہی عقیل کریم ڈیڈی صاحب، یہی گوہر اعجاز صاحب، یہ کراچی، لاہور، ہر جگہ پر متحرک ہو گئے تھے اور ایک کمیٹی بنائی تھی کہ ہم جا کر آرمی چیف سے ملیں گے اور ان سے استدعا کریں گے کہ اب آپ 9 مئی کے بعد کی صورتحال میں لوگوں کے خلاف وہ ایکشن نہ لیں۔ لیکن پھر یہ خبریں آئیں کہ عقیل کریم ڈیڈی صاحب GHQ پہنچے، لیکن انہیں گیٹ کے اندر جانے کی اجازت ہی نہیں ملی تھی۔ گویا کہ اس وقت ایک شٹ اپ کال دے دی گئی تھی ایسے تمام بزنس مینوں کو، ایسے تمام سرکلز کو جو کہ اصل میں PTI کی سپورٹ پر تھے، اندرونی اور بیرون ملک ایجنٹوں کے طور پہ کام کرتے ہوئے ایک ایجنڈے کے تحت دراصل وہ چاہتے تھے کہ اس ملک کے اندر وہ کچھ ہو جائے جو عمران خان اور جنرل فیض حمید چاہتے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں ہوا اور اب وہ پانی سارے کا سارا پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہے اور اکا دکا آوازیں عارف ادیب کی شکل میں سنائی دیتی ہیں۔ اور اس کو انہوں نے بھی جب شام کو یہ بتایا شاہ زیب خان زادہ کو کہ میں نے تو یہ بات آرمی چیف سے بھی کی تھی کہ جناب ملک کے اندر جو استحکام نہیں ہے، سیاسی استحکام ضروری ہے کاروبار کے فروغ کے لیے، تو آرمی چیف نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو غلط فہمی ہے، ایک پارٹی کے سوا باقی سب پارٹیاں تو قومی اسمبلی کے اندر اپنا رول پلے کر رہی ہیں، تو کون سے آپ سیاسی عدم استحکام کی بات کر رہی ہیں؟ تو عقل مند ان کے لیے اشارہ کافی۔ شکریہ۔